سے اپڈیٹ تھی وہ شیئر کیا ہے۔ اناملی کمیٹی جو ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی اس کی میٹنگ باقی ہے۔ اس کے اندر جو مین ایشو ہے، ہم تمام ملازمین بلکہ جو ڈبل تنخواہ لے رہے تھے ان کا بھی مہنگائی، اس ہفتے میں مہنگائی کی جو شرح آئی ہے 46%، ایک سال کی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح ہے یہ مہنگائی کی، اور اس کے کمپیریزن میں دیکھیں تو 15% جو ہے تنخواہوں کے اندر جو ہے اضافہ کیا گیا ہے، اور وہ تنخواہوں میں اضافہ یہ ذہن میں رکھیں، تمام ساتھیوں کو پتہ ہونا چاہیے، وہ بیسک پے کے اوپر ہے۔ بٹ جب آپ کو انفلیشن مہنگائی جب ہٹ کرتی ہے تو وہ آپ کی گراس سیلری کے اوپر ہٹ کر رہی ہوتی ہے۔ پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات آج سے ایک سال پہلے آئی تھیں، جس کے اندر جو محروم ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں 30% جو ہے اضافہ تھا، اور ابھی اس کو دیکھا جائے تو یہ 46% بیچ میں ڈالا جائے تو یہ تقریباً 70% کے اوپر جاتی ہے۔ یہ منیمم ان کی ریکمنڈیشنز کی بات ہو رہی تھی۔ اس میسج کو شیئر بھی کریں تمام ملازمین، خواہ صوبائی ہیں یا وفاقی ملازمین ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی مراد ہم نے حاصل کی ہیں، اتفاق اتحاد کی وجہ سے جو ہے ہم نے وہ مراد حاصل کی، اور اس کا جو پھل ہے اگر وفاق نے حاصل کیا ہے تو صوبوں کو ہر صورت میں ملا ہے۔ اور ہمارے صوبائی ملازمین، یہ جو ابھی اپ گریڈیشن کی بات ہو رہی ہے کہ شاید صرف وفاقی ملازمین کو ملا ہے، صوبائی ملازمین کو نہیں ملی، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ صوبائی ملازمین 2014 سے اس اپ گریڈیشن کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس اپ گریڈیشن کے اندر بھی میں وفاقی ملازمین کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہمارا یو ڈی سی کا جو ہے 14 اسسٹنٹ 16 پرکس اینڈ پریویلیجز کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ 17، ڈیفینس پیڈ امپلائیز ہمارے جو ہیں جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں وہ رہتے ہیں۔ اگر پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس ہو سکتے ہیں۔ آج ایک کلیریفیکیشن میں پریشان تھا، ہمارا ہیڈ کک جو ہے غالباً پی ایم آفس کے اندر 15 اسکیل کے اندر ہے، اور وہ بھی 15 اسکیل کی میکسیمم سیلری ماشاءاللہ لے رہا ہے، جو فکس ہے کہ کوئی نیا بھی بندہ آئے گا اس کے اوپر تو غالباً 15 کی جو میکسیمم ہے وہ 17 اسکیل یا 18 کے جو ہے وہ ادھر تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ 30 سال کی سروس کا بینیفٹ جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انشاءاللہ تعالی 4 تاریخ جو ہے ٹائم لائن ہے ہمارا 4 اپریل مردم شماری کے حوالے سے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ٹاسک جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کچھ جگہ پہ ایشوز ہے، زور لگانا پڑے گا۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے فوری بعد جو ہے ہم رمضان کے اندر ہی یہ مردم شماری ختم ہوتی ہے 4 تاریخ کے بعد، تو وفاق اور صوبوں کے لیول کے اوپر میٹنگ کر کے عید کے فوراً بعد جو ہے ہم احتجاج کی کال دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات نہ کی گئی۔ میں کل کی پکچر جو ہے سیکٹری فائنینس کے ساتھ جو ہے کل میری میٹنگ بھی ہوئی تھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن، اور جو ہمارا پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات ہیں اس کے حوالے سے، تو انہوں نے 2 سے 3 دن کے بعد جو ہے مجھے بلایا ہے، انشاءاللہ تعالی بیٹھیں گے۔ کسی صورت کے اوپر میں تمام ملازمین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نہ پہلے کمپرومائز ہوا تھا نہ ابھی ہوگا، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی آفس میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یہ دفاتر میں کام کرنے والوں کی بھی یہی پوزیشن ہے، جو لیڈرشپ امپلائیز کی جو کام کر رہی ہے ان کے لیے بھی یہی پوزیشن ہے۔ اور ڈیورنگ سینسس جب کام لینے کی نوبت آئی، میں نے ایک پوسٹ بھی کی تھی، جو سفارشی کام چور سفارش کے اوپر بھرتی ہوا ہوتا ہے، میرا ایسے بھی لوگوں سے واسطہ پڑا ہے مردم شماری کے درمیان کہ میرے بس میں ہو تو ایک سٹروک آف پین سے جو ہے ایسے لوگوں کو فارغ کر دیا جائے، مگر دوسری جانب ایسے بھی ڈیڈیکیٹڈ پرعزم اساتذہ کرام ٹیچنگ کے اور دیگر شعبوں سے نان ٹیچنگ کے ہمیں ساتھی ملے کہ جن کے لیے دل کرتا ہے کہ یار ان کے لیے بندہ جان بھی قربان کر دیں، کہ وہ اتنے پروفیشنل اور اتنے پرعزم تھے کام کرنے کے لیے، مگر کہتے ہیں کہ کچھ گندی مچھلیاں جو ہے تالاب کو جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح کے لوگ جن سے واسطہ میرا پڑا ہے، ایک اوورآل سینسس کا ایکسپیرینس ہر جگہ پہ جو ہے انہوں نے خراب کیا، اور دفاتر کے اندر بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں
جو کام چور ہوتے ہیں اپنے پورے سرکاری ملازمین کو بھی وہ بدنام کرتے ہیں اور اپنے اداروں کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو آگے جا کے اداروں کی نجکاری اور اس کا جو ہے سبب بنتے ہیں۔ ایک بھی جو ہے بجلی کا یونٹ چوری نہیں ہو سکتا اگر ہمارے بجلی کے محکمے کا ملازم جو ہے اس کے اندر انوالو نہ ہو۔ چھوٹے سے چھوٹے ملازم سے لے کے بڑے سے بڑے افسر تک رپورٹ کیا جائے، یہ ساری چیزیں، یہ تمام معاملات ملی بھگت سے ہوتے ہیں اور بعد میں احتجاج کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ادارے کی نجکاری ہو رہی ہے۔ کیا آپ کے گھر کے اندر جب ڈاکہ ڈالا جا رہا ہوگا تو تب بھی آپ چپ کریں گے؟ میں اداروں کی بات کر رہا ہوں، یہاں تو ملک کی یہ صورتحال ہے، سیاست میں ہمیں بات نہیں کرنی ہے۔ ملازمین جائز آئینی حقوق کے اوپر کسی صورت میں سمجھوتا نہیں کریں گے، شرط ایک ہی ہے، غیر سیاسی رہتے ہوئے، پرامن رہتے ہوئے جو جائز آئینی مطالبات ہے ہم نے پہلے بھی ہائی لائٹ کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہائی لائٹ کر کے ہم نے ان کو پورا کروانا ہے۔ میری سینسس کی ٹیم ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے، رانا ساجد، عبداللہ، ہمارے جپا صاحب ابھی چائے لے کے آئے ہیں، تو کچھ پیار کرنے والے بھی ساتھی ہیں۔ جی میں سن رہا ہوں۔ نئے فون کا رزلٹ بہت اچھا ہے، جو کنٹریبیوشن تھی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر 4 لاکھ ملازمین ہیں ہمارے تو پر ملازم کی اگر میں اس کی ایوریج نکالوں تو 4 آنے بھی ڈالتے تو جتنی کنٹریبیوشن تھی وہ اس سے زیادہ ہو جاتی۔ تو یہ سیل فون اسپیشلی میرے ایک ساتھی آئے جنہوں نے منع کیا ہے، نام نہیں لوں گا، مگر یہ صرف ایک بندے نے جو ہے یہ گفٹ کیا ہے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور 400 گھرانوں کی شمار 12 دن میں مکمل کی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا آپ ٹارگٹ جو ہے سیٹ کر رہے ہیں باقی ساتھیوں کے لیے۔ تمام پاکستان بھر کے مردم شماری کے عملے کو میں ایک دفعہ پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کے ایشوز، سیکیورٹی اس طرح سے ہمیں پرووائڈ نہیں کی گئی، مگر اس کے باوجود جس طرح ثابت قدمی سے انکساری کے ساتھ جو ہے ڈیٹا آپ لوگوں نے اکٹھا کیا ہے، 60% ہمارا کام الحمدللہ ہو چکا ہے، تقریباً 40 ملین یعنی کہ 4 کروڑ ہمارے جو ہے سٹرکچر یا گھرانے میں دیکھ رہا تھا وہ ہم ابھی تک لسٹ کر چکے ہیں، اور 16 کروڑ کی آبادی جو ہے اس کا ڈیٹا ہم لوگ اکٹھا کر چکے ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، دعاؤں میں یاد رکھیں، خدا را آپس میں کوارڈینیشن رکھیں۔ گریڈ 1 سے لے کے 16 کے ملازمین خاص طور پہ، اور دیگر اداروں کے ملازمین جو 17 سے اوپر کے ہیں، جنہوں نے پہلے بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا بینیفٹ لے رہے ہیں، کہ اگر کچھ ریلیف ملنا ہے تو دفاتر میں بحث کر کے، خرچوں کا رونا رو کے، گھروں میں تو جو حالات ہیں ہر بندے کو پتہ ہے۔ اب تو رشتہ بھی جب لینے آتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ جی ڈسپیرٹی ریڈکشن والا یہ ملازم ہے یا ڈبل تنخواہ والا ملازم ہے۔ سرکاری ملازمین کے اندر بھی جو ہے وہ کیٹیگری جو ہے وہ رکھ دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس تفریق کو ہم نے ختم کرنا ہے کہ رشتے کے لیے بھی جب سرکاری ملازم کے آئے تو پتہ ہو کہ ایک ہی کیٹیگری ہے اور وہ ہے سرکاری ملازم۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے، اس میسیج کو بھی شیئر کریں۔ ڈیفنس پیڈ کے لیے ویڈیو آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالی سیکٹری فائنینس سے جو ہے ہم نے یہ بات بھی کی ہے، ریٹن میں بھی دوبارہ سے دے رہے ہیں کہ یہ جو تحفظات ہیں، جو ایک ایگریمنٹ تھا ہمارا جس کے نتیجے میں یہ 1 ٹائم ڈسپنسیشن کی گئی ہے، اس کو فل فور جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔ اینڈ پہ ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈہاک ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ پرائم منسٹر نے کمیٹی یہ تشکیل دی ہے جس میں ایاز صادق صاحب ہیں، اس کمیٹی کے بھی کچھ ساتھی ہیں، اور ان کی پیرلل میٹنگز چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام سیک ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ملازمین جو ہے ان کے لیے بھی مجھے امید ہے کہ بہت جلد خوشخبری آ رہی ہے کہ بہت پازیٹیو وے کے اندر آپ لوگوں کا کام چل رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔